قسم کی کوئی نہ سمت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی فلاح کے منصوبوں کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ان کی کوئی ترجیحات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ بجٹ آنے سے پہلے ایک منی بجٹ پیش کیا گیا جو کہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تھا اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو کچلنے کے لیے تھا، جس سے اس امپورٹڈ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ بالکل کھل کے واضح ہو جاتی ہیں۔ اس بجٹ سے قبل 60 روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اندر اضافہ کیا گیا، اس بجٹ سے قبل جو ہے وہ 8 روپے بجلی کے یونٹ کے اندر اضافہ کر دیا گیا، 45% گیس کو بڑھانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا، اور ابھی اس بجٹ میں 750 روپے مزید پیٹرولیم لیوی کا جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گیپ ہے، اور اگر پیٹرولیم لیوی 750 روپے کے حساب سے یہ تو پیٹرول کی قیمت 350 روپے سے اوپر چلی جائے گی، یعنی کہ جو اب 210 روپے لیٹر پیٹرول ہے وہ مزید تقریباً 70 سے 80 روپے اس کے اندر مزید اضافہ یہ امپورٹڈ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اور اسی طرح تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو یہ کہتے تھے کہ 137 روپے لیٹر میں پاکستان کی عوام پیٹرول نہیں خرید سکتی، اور بھائی آپ کو رشین کونسل جنرل یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، نیگوسیٹ کریں، بیان سامنے آ گیا۔ آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو پاکستان کے اندر سستا رشین تیل آ چکا ہوتا۔ آج یہ جو بڑے بڑے اضافے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ اضافے آپ کو نظر نہ آتے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے ان کے دل میں خاص احساس تھا۔ اگر 4 روپے 5 روپے بھی قیمت بڑھتی تھی، اس کو بڑھانے سے پہلے 100 بار سوچا جاتا تھا، سولوشنز کو ورک آؤٹ کیا جاتا تھا۔ ایسے عوام کے اوپر جہاں پر آپ کی 40% آبادی خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہو، جو روزمرہ دہاڑی دار مزدور ہو، اس کے اوپر آپ ایسے بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ پیٹرول کی، بجلی کی قیمتوں کا اثر پھر آپ کے پورے اکنامک سائیکل کے اوپر پڑتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، آپ کی ادویات مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو کسان کا بھرکس انہوں نے اس بجٹ کے اندر نکالا ہے کہ فرٹیلائزر، کھاد جو کہ پیداوار کے لیے فصلوں کی بہت ضروری ہے، جیسے کہ 4.5% پیداوار پاکستان کے اندر، ریکارڈ پیداوار ایک سال کے اندر ایگریکلچر کے اندر ہوئی ہے۔ اب اگر کھاد مہنگی ہو جائے گی، جو 2% سے 10% ٹیکس اس کے اندر کر دیا ہے، گیس کی قیمتیں یہ بڑھانے جا رہے ہیں، اس سے کسان کھاد کم استعمال کرے گا، جس سے پیداوار کم ہوگی۔ پیداوار کم ہوگی تو آپ کو یہی اشیاء باہر سے منگوانی پڑیں گی، آپ کا امپورٹ بل بھی بڑھے گا، یہاں بھی چیزوں کے ریٹ بڑھیں گے، پھر عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو کسان نے اپنا ٹریکٹر بھی چلانا ہے، اپنا ٹیوب ویل بھی چلانا ہے، وہاں بھی کسان کی جو ہے وہ کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے اس کے اندر اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی آبادی کا 60% سے ایک بڑا حصہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ ابھی بھی جو نوکریاں تحریک انصاف کی 3.5 سالہ حکومت میں جو 55 لاکھ نوکریاں کریٹ ہوئی ہیں، اس کے اندر زرعی شعبے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر روزگار کریٹ ہوا ہے، تو کسان کو بہت بڑی ہٹ پڑنے جا رہی ہے۔ اور جو صنعتوں کی ترقی تھی، یعنی کہ ایک طرف جو اقتصادی سروے آیا، ایک طرف یہ 30 سال کا تجربہ، 30 سال کی حکومتیں ہیں، دوسری جانب 3.5 سال کی عمران خان کی پہلی بار کی حکومت ہے، یعنی مسلسل کرونا جو کہ 100 سال میں ایک ایسی وبا آتی ہے جس نے دنیا کی معیشتیں تباہ کر دیں، لاک ڈاؤن لگ گیا، دنیا کا جو ایوریج قرضہ ہے، جو ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے، وہ 10% مزید اس میں اضافہ ہوا دنیا کے اندر۔ جہاں دنیا میں بہت ساری اموات ہوئیں، وہاں پاکستان کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ انکریڈیبل، ایک زبردست انکلوسیو سسٹینیبل شرح ترقی دکھائی، جی ڈی پی گروتھ دکھائی، مسلسل 2 سال تقریباً 6% کے لحاظ سے، جہاں پر ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.5% جس میں اضافہ ہوتا ہے۔
انڈسٹری میں 7% اضافہ ہوتا ہے، ایگریکلچر میں 4.5% اضافہ ہوتا ہے، آپ کی کپاس کی فصل میں اضافہ، آپ کی گنے کی پیداوار میں اضافہ، چاول کی پیداوار میں اضافہ، مکئی کی پیداوار میں اضافہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور کپاس تو ڈائریکٹلی ہماری جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے اس سے وابستہ ہے، اور اس سے ہمیں زیادہ پیداوار ہونے سے ہمیں کم دھاگا جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا، جس سے ہمارے امپورٹ بل کے اوپر کم بوجھ آیا۔ اور ایک طرف یہ 30 سال کی کارکردگی ہے، دوسری جانب یہ 3.5 سال کی ہماری عمران خان کی کارکردگی ہے، جس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں، ایکسپورٹس ہمیں ملی تھی 2013 سے 2018 میں 24 ارب ڈالر کے اوپر، کوئی اضافہ نہیں انہوں نے کیا۔ اور یہ جو احسن اقبال بنگلہ دیش کا کہتے ہیں، بنگلہ دیش 2013 سے 2018 میں 2013 میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 24 ارب ڈالر تھی، 5 سال بعد اسی بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 40 ارب ڈالر پہ تھی، اور پاکستان 5 سال بعد وہیں کے وہیں کھڑا تھا، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں 27 سے 32% پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا، یعنی کہ ڈالرز برآمدات کی شکل میں زیادہ پاکستان کے اندر آئے، اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوا کہ آپ کو اس سے پاکستان کے اندر آپ کی فارن ریزروز اس سے بلڈ ہوئے، اور ایکسپورٹس جو 24 ارب ڈالر پہ ملی تھی آج 31 ارب ڈالر کے اوپر، یہ ان کا اپنا اقتصادی سروے ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر بھی 6% اضافہ کیا، جو گڈز کی ایکسپورٹس ہیں، سروسز کی ایکسپورٹس ڈال لیں تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو ترسیلات زر، جو بیرون ملک 90 لاکھ پاکستانی ہیں جن سے انہوں نے ووٹنگ رائٹ ان کا چھین لیا ہے، جو بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ امپورٹڈ حکومت تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ جب نون لیگ کی حکومت 2018 میں آئی تھی تو ترسیلات زر تھا پاکستان کے اندر 18 ارب ڈالر سالانہ، آج آپ کا ترسیلات زر جو بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں وہ 32 ارب ڈالر ہے۔ 3.5 سال میں 14 ارب ڈالر بڑھ گیا ہے، سالانہ 14 ارب ڈالر بڑھ گیا، جو اس سال کا نمبر ہے۔ اگر کمپیریزن کروں میں 2018 کا اور سال 2022 کا، اس وقت 18 ارب ڈالر تھی، 2022 میں آج وہ 32 ارب ڈالر ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کے اندر بھی 68%، یعنی کہ 68% اضافہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اور نون لیگ کے دور حکومت میں ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کو ملا کے نیٹ پاکستان کے اندر جو نیٹ ڈالر فلو تھا وہ تقریباً 42 ارب ڈالر تھا، اور اگر اس سال کی آپ ایکسپورٹس کو اور آپ ترسیلات زر کو ساتھ شامل کر لیں تو یہ 63 سے 64 ارب ڈالرز کا انفلو پاکستان کے اندر بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ان 3.5 سال کے اندر نہ صرف پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا، جو یہ کہتے تھے کہ نااہل ہیں، ان کی ٹیم نااہل ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، آج ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے تمام تر چیلنجز کے، کرونا کے، ٹڈی دل کے، بھارت کے بارڈرز کے اوپر ٹینشنز کے علاوہ جو دنیا کے اندر عالمی سپر سائیکل پرائسز کا آیا تھا، اس کے علاوہ بہترین جو ہے وہ پرفارم کیا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، اچھی خاصی چلتی حکومت کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج پاکستان کے اوپر جو بینک ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے وہ نہ لٹک رہی ہوتی۔ آج ہمارا سرمایہ دار کا کانفیڈنس بحال ہو چکا تھا، کنسٹرکشن سیکٹر چل رہا تھا، صنعتیں چل رہی تھی، آج پاکستان کے اندر ہر شعبہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ سرمایہ کاری بھی کر رہا تھا، اور بڑی تیزی سے پاکستان کے اندر جو ہے ہماری معیشت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ عمران خان 5 سال پورے کر گیا تو پھر ان کو کسی قسم کی نہ ان کی باری آئے گی نہ موقع ملے گا۔ لیکن جو یہ مہنگائی کا طوفان آج لے آئے ہیں، پاکستان کی عوام جگہ جگہ ہر جگہ ان کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ دوسرا جو اس ملک کے ساتھ ظلم انہوں نے کیا ہے وہ آپ کا NRO2 ہے، جو کل آپ دیکھیں سائیکل چور ہو اس کی ضمانت نہیں ہوتی، یہاں پر نان بیلیبل آفینس میں 2 سال عبوری ضمانت میں رہتے ہیں، اور FIA کیس میں جہاں 4 ماہ سے فرد جرم عائد نہیں ہو رہی، جہاں 16 ارب روپے کا یہ رمضان شوگر مل کا کیس نہیں ہے، یہ شوگر مل کا کیس نہیں ہے، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے 16 ارب روپے کا۔ یعنی شہباز شریف کے 14 ملازمین جو کہ رمضان شوگر مل میں کام کرتے تھے، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے آیا، اور وہ 16 ارب روپیہ بعد میں شہباز شریف، سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتا رہا۔ پہلے ڈاکٹر رضوان
کو ٹرانسفر کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالفقار کو تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے گھر کا پروسیکیوٹر لا کے لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد مقصود چپڑاسی، اب یہ ایسا نہیں ہوگا جیسے کہتے تھے نا زندہ ہے بھٹو، اب زندہ ہے مقصود چپڑاسی بھی ہوگا، کیونکہ 4 ارب روپیہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر آیا، اور اس سے پہلے بھی ایک موت ہو چکی ہے، گلزار نامی ان کا ملازم تھا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اس کی بھی موت ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، آپ بھول نہیں سکتے۔ یان علی کیس کے اندر ایک انسپیکٹر سے کسٹم اجاز، ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ رینٹل پاور کیس کی تحقیقات کے اندر کامران فیصل کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ملتی ہے، کہتے ہیں خودکشی کر لی ہے۔ اور آپ مقصود چپڑاسی، ڈاکٹر رضوان کی اموات، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ سسیلین مافیا ہیں، یہ گاڈ فادرز ہیں، جن کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں نان بیلیبل آفینسز کے اندر، 4 ماہ ان کی فرد جرم عائد نہیں ہوتی۔ تو کیا ملک کو ہم نے چوروں کے حوالے کر دینا ہے، لٹیروں کے حوالے کر دینا ہے؟ یہ ملک کا کیا اشر نشر کریں گے؟ ان کے ہوتے ہوئے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا؟ پاکستان کے لیے مزید مشکلات آئیں گی۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیب میرے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا، نیب عدالتوں میں کیسز تو آپ چلنے نہیں دیتے، کیسز کو کنکلیوڈ تو ہونے دیں۔ 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیز کا کیس ہے، ٹوٹل نیب عدالتوں میں 1200 ارب روپے کے کیسز ہیں۔ کتنے؟ 1200 ارب روپے کے۔ اور جس قسم کی یہ نیب میں ترامیم لے کر آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیب جو پریزیڈنٹ جو اسٹیٹ کا سمبل ہے، اس سے نکال کر پرائم منسٹر آف پاکستان، جو کہ سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور ہے، جو آتے 7 اداروں کو دباؤ میں لا رہا ہے، جو اپنے آپ کو NRO دے رہا ہے، اس کے حوالے کر دی گئی ہے نیب۔ اور نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے نو ایکشن بیورو بنا دیا ہے، یعنی نیب کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں، پاؤں بھی باندھ دیے ہیں، کانوں میں روئیاں دے دی ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے۔ نیب اب ایکشن نہیں لے سکتا، ٹوتھ لیس بنا دیا ہے، اپاہج کر دیا ہے نیب کو انہوں نے آتے ساتھ ہی۔ اور جو انہوں نے کالا قانون پاس کیا ہے، اس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ آلریڈی فیئر ٹرائل کا نوٹس لیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو گھس بیٹھیے ہیں، جو بیرونی سازش کے تحت آئے ہیں، وہ پاکستان کے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کوئی قانون ایسا پاس نہیں کر سکتے جس قانون کو پاس کرنے سے اس ادارے کا اور اس نظام کا، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر تو بڑی واضح کوگنیزنس ہے جو پاکستان کی عدالتیں لے سکتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس ٹائم ان تمام چیزوں کے اوپر کڑی اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی ان کو ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ بیرونی سازش کے تحت انہوں نے غلامی قبول کی، کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے غلامی قبول کی، انہوں نے چیری بلاسم شروع کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز بند کرانے تھے، انہوں نے NRO 2 لینا تھا، ملک اچھا خاصا چل رہا تھا۔ آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر انہوں نے غلامانہ خارجہ پالیسی اپنائی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے پاپڑ والے، فلودے والے، مقصود چپڑاسی والے اپنے FIA کے کیسز کو بند کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا عوام کو ریلیف دینے کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ اور دوسری جانب آپ نے دیکھ لیا کہ عوام مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہے، عوام لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہے، عوام کے لیے آئے روز مشکلات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا واحد حل جو ہے، جو ہمارا مطالبہ بھی ہے، کہ ان چوروں ڈاکوؤں کا جو لوٹ میلہ لگا ہوا ہے، ان سے نجات حاصل کی جائے اور ملک کو فوری انتخابات کی طرف لے کے جایا جائے۔ فوری انتخابات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، انتخابات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو مزید نقصانات سے بچایا جائے۔ اور میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں یہ تمام PDM کو کہ جیسے اب اتحاد ہے، یہ اتحاد بنا کے الیکشن لڑیں، یہ اب اکیلے الیکشن میں نہ جائیں۔ اور جو ان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے وہ اب چیری بلاسم ہونا چاہیے۔ ان کا انتخابی نشان چیری بلاسم ہونا چاہیے، اور یہ چیری بلاسم کے نشان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان کو ایسا چمکائے گی انتخابات کے اندر کہ ان کو لگ پتا جائے۔ جی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو ہے ایکسپلور ہو رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت ہے، حکومت ہے،
تو آپ کوئی انتخابات کیوں چاہتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ مزید رہیں گے تو مزید بھی جو ہے یہ جو کام ہے وہ سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، ہمارا اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے. ملک کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا نقصان یہ کر رہے ہیں. آئے روز پاکستان کا نقصان ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ آزادانہ فیصلے لے سکتے ہیں، نہ ان لوگوں کی کوئی ڈائریکشن ہے، نہ ان کی کوئی سمجھ ہے، نہ ان کی کوئی بوجھ ہے. یہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام کی مہنگائی سے انہوں نے لوگوں کی جو ماہانہ بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. آج عام آدمی اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دے گا یا اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائے گا، وہ پریشان ہے جتنا انہوں نے اضافہ کر دیا ہے. یہاں پر ضرورت تھی اس بجٹ کے اندر پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جاتا. ریلیف دینے کی بجائے انہوں نے NRO 2 دے کے اپنے آپ کو ریلیف دے دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم فوری انتخابات چاہتے ہیں تاکہ ایک عوامی حکومت اقتدار میں آ کے عوام کی بہتری کے لیے فیصلے لے سکے، وہ IMF کے آگے بالکل لیٹ نہ جائے. اچھا سر، موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی جو حالیہ مہنگائی ہے اس میں عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر آپ کا سوال بارہا یہ ہم سن بھی رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہتے ہیں ہم نے معاہدہ کیا تھا، تو اگر ہم نے معاہدہ کیا تھا تو ہمارے دور میں تو 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا بھائی. ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ گھی کی قیمت میں 200 روپے کلو اضافہ نہیں ہو گیا تھا. آٹے کے تھیلے میں 200 روپے 20 کلو میں اضافہ نہیں ہوا تھا. بجلی 16 روپے یونٹ ہی بک رہی تھی ہمارے دور کے اندر. اور اگر اتنی ان کو تکلیف ہے معاہدوں سے، تو ان معاہدوں سے باہر آ جائیں. پھر کیوں ان معاہدوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ یہ عوام کے ساتھ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، پہلے بھی عوام کو گمراہ کرتے تھے. کہتے تھے ہم آٹا 35 روپے کلو کریں گے، چینی 50 روپے کلو کریں گے، پیٹرول 75 روپے لیٹر کریں گے، گھی 150 روپے لیٹر کریں گے. لیکن یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے. اب بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے سامنے حقائق بیان کریں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ آپ NRO لے لیتے ہیں. پوری کابینہ ECL میں ہوتی ہے. ECL کا قانون خود ہی بیٹھ کے جو ECL میں ہے وہ تمام چور قانون چینج کر لیتے ہیں. وزیر اعظم 11 روز بیرون ملک دورے کر کے آتا ہے، 4 دن بگوڑے اشتہاری نواز شریف کے پاس وہاں بیٹھا رہتا ہے. تو یہاں پر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس میں عوام کی ترجیحات کیا نظر آتی ہیں؟ عوامی ترجیحات کوئی نہیں ہے. عمران خان ہیلتھ کارڈ لے کر آئے تھے، عمران خان کامیاب جوان پروگرام لے کر آئے تھے. 77 ارب روپیہ لوگوں کو سستے گھر بنانے کے لیے ان کو تقسیم کیا جا چکا ہے. 10 لاکھ روپیہ مفت علاج ان کو عمران خان دے رہا تھا. 260 ارب روپیہ احساس پروگرام کے تحت عمران خان ہی دے رہا تھا. لوگوں کو بلا سود قرض فراہم کر رہے تھے 5 لاکھ روپے تک کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت. وہ اسی بجٹ سے ہو رہا تھا. اب وہ چیزیں کیوں ممکن نہیں ہو رہی؟ کیونکہ چور جب آ کے بیٹھ جائیں تو تمام برکت بھی ختم ہو جاتی. دیکھیں، یہ 2000 کیا اس 2000 سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس 2000 سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنا انہوں نے بجلی کا 100 یونٹ والا جس کا بجلی کا یونٹ بڑھا ہے اس کے بل میں 2000 روپے اضافہ ہو گیا ماہانہ. جو 100 یونٹ استعمال کرتا ہے، جو ایک پنکھا استعمال کرتا ہے، جس کے گھر میں 2 بلب چلتے ہیں یا لائٹ چلتی ہے، اس کا ہی 2000 سیدھا صرف بجلی میں اضافہ ہو گیا. اس کے آٹا کے اندر، اس کی گھی کے اندر، اس کی دال کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ اس سے الگ ہے. لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ آؤٹ ہو چکا ہے. اس کے بدلے میں آمدن بڑھانے کے اوپر کوئی اقدامات اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے. اور اس بجٹ میں جتنی فگرز ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں، اور یہ وہ اہداف ہیں جو پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہ صرف انہوں نے ڈنگ ڈپاؤ کیا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں. ان کا ایک لمحہ ملک کے لیے نقصان دے. دیکھیں، ہمارا کام ہے عوام کی نمائندگی کرنا. ہم عوام کی نمائندگی باہر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں ہم ان اسمبلیوں میں چلے جائیں جن اسمبلیوں کو انہوں نے چھانگا مانگا بنا دیا، جن اسمبلیوں کے اندر انہوں نے ضمیر فروشیاں کرائیں، جہاں بیٹھ کے یہ کالے قوانین پاس کرنا چاہتے ہیں، اکثریت کے زور کے اوپر آواز کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ اسمبلیاں اب اس قابل ہی نہیں ہیں. ان اسمبلیوں سے باہر نکلیں. پاکستان کے جمہوری نظام کا مذاق نہ بنائیں، اس کی توہین نہ کریں. فوری انتخابات کی طرف چلیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ آج مائک لے کے نکل جائیں، سروے کرا لیں. پاکستان کی عوام فوری انتخابات مانگ رہی ہے، اور لوگ اپنا حق رائے دہی انتخابات کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کرے پاکستان کی عوام؟ یا وہ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں یا وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں. پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں 20 سیٹوں کے لیے، اس کے کینڈیڈیٹ کے لیے آج خان صاحب انٹرویو کر رہے ہیں.
تو غلطی کیا ہے کیا جو غلطی آپ لوگوں نے ماضی کی ہے جو آپ کے لوگ جو ہے منفرد ہوئے ہیں کیا اس دفعہ تو غلطی دوبارہ نہیں دیکھیں اسی وجہ سے وہ خود انٹرویوز کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے تو صرف یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پنجاب حکومت میں ابھی تک وزیر خزانہ ہی نہیں ہے، بلکہ وزیر خزانہ کیا ہونا ہے وہاں وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، تو وہ کل پنجاب میں کیا بجٹ پیش کریں گے؟ یعنی حکومت نام کی نہ وفاق کے اندر کوئی جگہ ہے، نہ حکومت نام کی کوئی پنجاب میں کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ حکومت ہوتی ہے عوام کے لیے، یہ تو جس دن سے آئے ہیں یہ اپنے آپ کو نوازنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا کسی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔